الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے۔ مفہوم ہے تاکہ تم تقوی حاصل کر لو، متقی بن جاؤ۔ تو اب تقوی کیسے حاصل کریں اور رمضان میں روزے رکھ کر تقوی کیسے حاصل کریں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے اور رمضان کا مہینہ اتارا اور روزے فرض کیے، اور ہم نے 30 یا 29 جتنے بھی روزے بنتے تھے ہم نے وہ رکھ لیے، لیکن ہم نے اس رمضان کے روزوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے نہیں گزارا۔ روزے رکھے، سحری سے افطاری تک بھوکے رہے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، لیکن ہمارے اندر ایک جو چینج آنا تھا روزوں کی وجہ سے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس طرح پہلی امتوں پر یہ روزے فرض کیے گئے، تو پھر قرآن بتا رہا ہے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ لیکن پھر آج ہم روزے رکھ کر ویسی کہ جہاں کھڑے تھے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ مطلب کہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو وہ تبدیلی اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ ہم اللہ کے احکام کو پورا نہیں کر رہے۔ ہم نے روزہ رکھ لیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس بات کو پورا تو کر دیا، پھر آگے جو میرا اللہ فرما رہا ہے تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، لیکن ہم وہ تقوی حاصل نہیں کر پا رہے۔ ہم پورا دن سو رہے ہیں، سحری میں سوئے تو افطاری سے 10-15 منٹ پہلے اٹھا جا رہا ہے، نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب، پھر عشاء بھی چھوڑ دی۔ تو یہ سب بات ہے اہمیت اور حیثیت کی، کہ ہم اس چیز کی فضیلت کو سمجھ نہیں پا رہے۔ روزہ رکھ لیا، اب روزہ رکھ کر ہمیں عبادت کرنی چاہیے، لیکن ہم اس عبادت کی طرف توجہ نہیں دے رہے، ہم اپنے آپ کو اور کاموں میں مشغول کر رہے ہیں اور عبادت سے دور بھاگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عبادت کرو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ لہٰذا رمضان اور روزوں کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے تقوی حاصل کرنا، تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں اور ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرشتوں نے اس شخص پر لعنت بھیجی ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اس رمضان میں اللہ کو راضی نہیں کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں نے لعنت بھیجی۔ تو اب دیکھیں کہ اس شخص کا کیا حال ہوتا ہے، کہ بنانے والے کے حبیب نے اور اس کے خادموں نے، فرشتوں نے اس بندے پر لعنت بھیجی ہے کہ جو اللہ کو راضی کرے۔ تو رمضان کا اصل جو مقصد ہے وہ ہے اپنی زندگی کو پہچانو، کہ اپنے عمل کو پہچانو کہ اب شیطان کو تو جکڑ لیا ہے، کہ اب جو تمہارے ساتھ تمہارا جو نفس ہے، تمہارے جو خواہشات ہیں
تمہارا دل و دماغ جو تمہیں حکم دے رہا ہے کہ یہ کام کرو، تمہارا جسم فوراً سے وہ کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، کیا وہ کام صحیح ہے یا غلط ہے؟ پورے سال تو ہم کہتے ہیں یار شیطان کی غفلت میں، شیطان کے بہکاوے میں ہم آ گئے، شیطان نے یہ کروا دیا، وہ کروا دیا. پھر میرے رب نے بولا دیکھو اب اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کس اسٹیج پہ کھڑے ہو، تمہاری کیا بیس ہے، تمہارے اندر کتنا ایمان ہے، تم اپنے آپ کو پہچان پاؤ. تو رمضان اور روزوں کا اصل مقصد یہ ہے اپنی زندگیوں کو درست کرنا. ورنہ تو کیا ہے، روزہ رکھو فاقہ کھلائے گا، کوئی عبادت تو نہیں کھلائے گی. پھر اللہ کو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے سے کیا فائدہ؟ یہ تو دارالامتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارا امتحان لینا ہے. تو بھوکے پیاسے رہنا کوئی مقصد تو نہیں، یہ تو جھائلوں والی بات کہ بس ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم بھوکے پیاسے رہیں گے، ہماری عبادت کہلائے گی، ہم روزے دار کہلائیں گے، ہم جنت کے حقدار ہوگا. ارے نہیں بھائی، جو قرآن کہہ رہا ہے، جو احادیث کہہ رہی ہیں، تم تو اس کے خلاف جا رہے ہو الٹا. روزہ رکھ کے عبادت کرنی ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، پورا پورا دن سویا جا رہا ہے. مطلب اپنے آپ کو کسی اور چیز کی طرف توجہ دی جا رہی، نہ کہ قرآن و سنت کو دیکھا جا رہا. تو اصل رمضان کا مقصد ہے اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنا، اللہ کو راضی کرنا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی اگلی آیت میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ مہینہ آ رہا ہے شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، قرآن اتارا، جو کہ تمہارے لیے ایک مکمل گائیڈنس ہے. اس نے تمہارا راستہ، تمہارا ایم، تمہارا انٹرسٹ بالکل کلیئر کر دیا کہ تمہیں اپنی زندگی کیسے گزارنی، اور تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے. اور وہ کیا مقصد ہونا چاہیے؟ تو ایک کھلی گائیڈنس اللہ تعالیٰ نے اس امت کی طرف بھیج دی. اس امت نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے، ھدی للناس، لوگوں کے لیے. اور پھر آگے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ وہ کتاب ہے جو حق و باطل میں فرق کرتی ہے. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو شخص رمضان کے مہینے کو پالے، جو شخص اس مہینے کو اپنی زندگی میں پالے، جو شخص اس مہینے میں داخل ہو جائے رمضان کے مہینے میں، تو اس پر روزے فرض ہیں، وہ روزے رکھے. تو اللہ تعالیٰ پہلے کیا فرما رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو روزے رکھو، اس طرح ہم نے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو. قیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں، میں ان کی تفسیر پڑھ رہا تھا، اس میں اس طرح لکھا تھا کہ تاکہ تمہیں توقع ہو کہ تم رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ. مطلب کہ اس جملے میں مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ یہ جملہ اس بات کی تشریح کر رہا ہے کہ تاکہ تمہیں توقع ہو کہ تم رفتہ رفتہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ تم اللہ کی طرف گامزن ہو، اور اپنے آپ کو، اپنے اندر پختگی لاؤ، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں پکا کرو. اور پھر اللہ اگلی آیت میں، پہلی آیت میں روزوں کے بارے میں بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کے روزے رکھو. اور پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس ماہ رمضان کے بارے میں، اس ماہ رمضان کی فضیلت کا بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے اس ماہ رمضان، یہ اول بہترین مہینہ ہم نے تم پر ایک اتارا ہے، اور اس میں قرآن بھی اتارا ہے جو کہ پوری انسانیت کے لیے کھلی گائیڈنس ہے، اور جو حق و باطل میں فرق کرتا ہے.
اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا حکم سنا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پالے اپنی زندگی میں وہ روزے رکھے، اور روزے رکھے لیکن اس روزے کی فضیلت، اہمیت اور حیثیت کو سمجھتے ہوئے، یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر لیے بس فاقہ کاٹ رہے صبح سے شام بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے اور بیٹھ کے موبائل چلا رہے ہیں، کبھی کوئی مووی دیکھ لی، کبھی کوئی ڈرامہ دیکھ لیا، اس طرح ٹائم پاس کر رہے ہیں کہ ہمیں بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے، ہمارا مائنڈ کسی اور طرف رخ کرے، اور عبادت کو کوئی خیال نہیں۔ فجر قضا ہوئی، ظہر قضا ہوئی، عصر قضا ہوئی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی، فکر ہی نہیں۔ تو رمضان اس وجہ سے تو نہیں آتا، رمضان در حقیقت آتا ہے کہ ہم تقوی حاصل کریں، ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور اپنے عمل کو پہچان سکیں کہ آج ہم کدھر کھڑے ہیں، ہمارا ایمان کس جگہ پہ، ہمارے ایمانی جذبات کس جگہ پہ۔ چلو ایک انسان روزے رکھے، اس نے خوب عبادت بھی کی، تراویح پڑھی، روزے بھی رکھے، اپنا اخلاق بھی درست کیا، نمازیں بھی ادا کی، باجماعت ادا کی، اور پھر جب چاند دیکھا عید کا، شوال کا، تو پھر وہی اپنی، جب شیطان آزاد ہوا تو پھر شیطان کے ساتھ مل گیا دعا۔ تو اس سے بھی تمہارا کوئی تمہیں فائدہ نہیں ہوا، سب زیرو، کیونکہ رمضان کا جو اصل مقصد ہے وہ اپنی زندگی کو سدھارنا، صرف ایک مہینے کے لیے سدھارنا نہیں، زندگی کو سدھارنا۔ ایک مہینے میں تو اللہ تعالیٰ تمہیں آکسیجن سپلائی نہیں کرتا نا کہ تم ایک مہینے اللہ کے ہو جاؤ، باقی پھر شیطان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ ایک مہینے اللہ تعالیٰ آپ کو روٹی تو نہیں کھلاتا نا، پورا سال کھلاتا ہے، تو پھر پورا سال اللہ کی عبادت کیوں نہیں ہوتی؟ خالی رمضانوں میں مسجدوں میں دوڑے لگائی ہوتی، وہ بھی شروع کے عشرے میں، شروع کے 5-6 دن میں بڑا رش، پوری مسجد بھری ہوتی ہے، اور پھر بیچ میں کیا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے، وہی پھر 4 سے 5-6 صفحے بھرنی ہوتی۔ شروع میں تو ایمانی جذبات ہوتے ہیں انسان کے اندر، لیکن پھر وہ ایمانی جذبات کی پختگی نہیں ہوتی، وہ جذبات پھر ختم ہو جاتے۔ تو اس جو ہمارا جو اپنا جو ایمانی جذبات ہیں، ہمارا ایمان کا لیول ہے، ہمارے اندر جو ایک دینی صلاحیتیں ہیں، ہمیں ان کو بڑھانا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی ہے، رمضان سے پہلے بھی تم گندگی میں پڑے ہو، رمضان میں بھی گندگی میں پڑے ہو، رمضان کے بعد بھی گندگی میں پڑے ہو؟ یا پھر ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان میں تم بالکل نیک بن گئے اور رمضان کے بعد پھر ویسی۔ تو رمضان کا اصل جو مقصد ہے وہ اپنی زندگیوں کو سدھارنا ہے، یہ نہ ہو کہ، اور جس طرح آج ہم روزے چھوڑنے لگ گئے ہیں کہ ہمیں کل کوئی ضروری کام ہے، کل ہمارا پیپر ہے، امتحانات ہو رہے ہیں، کل ہمیں دفتر جانا ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی جانا ہے، کوئی اور ضروری کام ہے تو روزہ چھوڑ دیا نہیں۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے کہ جس کی شریعت بھی اجازت دیتی، ہاں بھائی یہ تمہیں کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے اجازت ہے کہ آپ روزہ قضا کر سکتے ہیں، لیکن چھوڑ نہیں سکتے۔ اور شرعی عذر معلوم کرنے کے لیے علماء سے رابطہ کریں، یہ نہ ہو کہ اپنے ذہن میں ہاں بھائی یہ ہوگا، شریعت نے ایسا ویسا کرا ہوگا، اور آپ چھوڑ دیں کہ شرعی عذر کے نام پہ چھوڑ دیں، یہ غلط بات ہے۔ اس کے لیے آپ علماء سے رابطہ کریں اور ان سے مسائل اپنے پوچھیں، اور لیکن پھر بھی آپ، قرآن کہہ رہا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو تمہارے روزے رہ جاتے ہیں ان کو قضا کر کے رکھو، مطلب کہ آنے والے وقت میں رکھ لو، ان کو پورے کر لو، یہ نہیں کہ قضا ہو گئے تو ہو گئے بس چھوڑ دیے۔ تو اس چیز کی اہمیت کو جانیں، روزے چھوڑنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، ہم پر فرض ہے۔ نماز کے بعد تیسرا رکن ہے توحید، نماز، روزہ تیسرا رکن ہے اسلام کا۔ تو رمضان چل رہا ہے، اپنے عبادت کو سدھاریں، اپنے عمل کو سدھاریں، جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں وقت لگائیں، اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، اسلام کے ساتھ جوڑیں، دینی علوم حاصل کریں،
سیرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں. سب سے آسان جو میں آپ کو بتا رہا ہوں دینی علوم میں، مطلب کہ میں نے جتنا تجربہ کیا کہ ہر کوئی شخص، عام انسان بھی اگر کوئی ایک کتاب لے لے، بے شک وہ خود اس کو ایک پڑھے، جتنا اس کا ٹائم نکلتا ہے 10 سے 15 منٹ بھی اگر کوئی ایک انسان نکال لے، بے شک 5 منٹ نکال لے، 10-15 منٹ بھی نہیں، 5 منٹ اگر وہ سیرت کی ایک کتاب لے لے چھوٹی سی، 70 سے 80 روپے کی میرے خیال سے مل جاتی ہے، تو وہ لے لے، اس سے بھی ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے. وہ سیرت میرے خیال سے سب سے آسان علوم، بندے کو سمجھ بھی آ جاتی ہے، اس میں کوئی مطلب کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں جس میں ہمیں زیادہ کوئی تفصیل نکالنی پڑے. تو ہمیں رمضان میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہیں ہم اسی طرح کے گناہوں میں تو نہیں پڑے ہوئے کہ جب شیطان آزاد تھا تب بھی شیطان جکڑا گیا، تب بھی گناہوں میں، پھر شیطان جب دوبارہ آیا پھر بھی تم نے دوبارہ گناہوں کی طرف دوڑ لگا دی. تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے اور اپنے عمل کو درست کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی زندگی کو لوارسوں کی طرح گزار دینی چاہیے. تو رمضان کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کے اقرار کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور جتنا ہو سکے معافی مانگیں، اللہ کو راضی کریں اور روزوں کی پابندی کریں. روزے نہ چھوڑیں، جو بھی وقت ہو، جو بھی کام ہو، آپ روزے نہ چھوڑیں. بے شک جتنی مشکل آ رہی ہو، یہی مشکل آپ کو جنت کی راہ میں لے کے جائے گی. دنیا میں تو مشکلات ہیں، دنیا میں تو آئے ہیں ہم مشکلات گزارنے کے، مشکل گزارنے کے. تو یہاں پہ بھی اگر آپ آسانی ڈھونڈیں گے تو یہ پھر غلط بات ہے. تو اللہ تعالیٰ رمضان کی فضیلت، اہمیت اور حیثیت کو سمجھنے کی توفیق دے اور خوب عبادت کرنے کی توفیق دے اور اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق دے اور ایمان میں پختگی دے. تو اللہ تعالیٰ عمل کی اور سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.